السلام علیکم پیاری دوستو، کیا حال ہے؟ آج میں جو کہانی آپ لوگوں کو سنانے آئی ہوں یہ بہت ہارر سٹوری ہے، اور میری ایک فرینڈ ہے، اس کے جو کچھ رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں پیش آئی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے گھر کی جو لڑکی تھی وہ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ یار رات کو اسی طرح، مطلب آدھی رات کو تو نہیں، لیکن چونکہ گاؤں میں سردی میں مطلب یہ 11 بجے، رات کے جو 11 بجے اور 12 بجے، یہ بھی آپ کو ایسے لگے گا جیسے رات کے 3 بجے ہے، کیونکہ لوگ گھروں کے اندر محدود ہوتے ہیں، کیونکہ باہر بہت سردی ہوتی ہے، اسپیشل سوات میں۔ تو وہ کہہ رہی تھی ایک کہانی سوات کی کہ اسی طرح ہم لوگ سوئے تھے، بس سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو میں نے لائٹ آف کی۔ ہمارے کمرے میں تھی اور میری امی تھی، اور میں جس بیڈ میں سوئی تھی وہ بالکل کھڑکی کے قریب تھی۔ تو جیسے ہی میں سونے لگی، میں موبائل میں تھوڑی لگی ہوئی تھی، تو اچانک مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی لاک کھولنے کی کوشش نہیں کرتا، جس طرح ٹچک ٹچک اس طرح کی آواز آئی کہ حالانکہ میں ہمارے دروازے کی نہیں، بلکہ ہمارے قریب جو دوسرا کمرہ تھا میرے بھائی کا، اس کے دروازے کی آواز تھی۔ تو میں نے کہا شاید وہ باہر یا نکل رہا ہے یا اندر جا رہا ہے، کچھ بھی ہو۔ خیر میں اپنے موبائل میں بزی، دوبارہ وہی آواز آئی، تو پھر میں نے موبائل تھوڑا آہستہ کیا، میں نے کان لگائے تو پھر سے وہی آواز آئی۔ تو میں اٹھی اور میں نے کھڑکی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا چلو میرا بھائی ہوگا، اندر چلا گیا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی آواز آئی، تو اس نے کہا، میں پھر اٹھی اور میں نے پھر دیکھا کہ مطلب کون ہے، لیکن برآمدے میں اندھیرا بھی تھا، لیکن اندھیرا اتنا نہیں تھا کہ دروازہ نظر نہ آئے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد میرے بھائی نے بھی دروازہ کھولا اور میں نے بھی کھڑکی سے دیکھا، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر جیسے وہ مطلب جس طرح کوئی کسی کو نوک کرتا ہے اور پھر بندہ باہر آتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہوتا تو وہ واپس جاتا ہے، اسی طرح۔ تو خیر وہ رات گزر گئی، تو صبح میرے بھائی نے کہا کہ میری امی سے کہ امی جان، رات کو میرا جو دروازہ تھا، جس ٹائم ہم سونے لگے تھے اس ٹائم کسی نے لاک کھولنے کی کوشش کی، کسی نے نوک وغیرہ نہیں کی، لیکن لاک کھولنے کی کوشش کی۔ تو میں 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا، تو میں آیا کہ شاید تم ہو، تو کون تھا؟ تو میری امی نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا کہ میں نے بھی وہی آواز سنی تھی بھائی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم ہو۔ تو اس نے کہا نہیں یار، میں تو باہر بعد میں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں دیکھ لیا، پھر کھڑکی سے میں دیکھ رہی تھی کہ تم جو ہو باہر نکلے ہو، کسی کو نہ دیکھ کے یا نہ پا کے پھر اندر چلے گئے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، شاید ویسے ہی آیا ہے آواز۔ اگلی رات دوستو وہ کہہ رہی تھی یقین جانو اگلی رات پھر وہی آواز تھی۔ پھر میں نے دیکھا کھڑکی میں، پھر کوئی نہیں تھا۔ میں حیران تھی یار۔ اس بار میرے بھائی ڈائریکٹ آئے اور دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے برآمدے میں چکر لگائے، شاید بلی ہو، کچھ بھی، کوئی بھی جانور۔ خیر وہ پھر اندر چلا گیا اور ہم لوگ سو گئے۔ اب رات کے 3 بجے کے ٹائم پھر وہی آواز آئی۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی بھائی کہ میں دوبارہ کھڑکی میں دیکھ پاتی، لیکن میں نے ڈائریکٹ موبائل اٹھایا اور میں نے ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ تو میرے بھائی نے پھر دروازہ کھولا، تو پھر میں نے کھڑکی میں دیکھا کہ میرا بھائی کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہمارے کمرے میں آیا تو مجھ سے پوچھا کہ یار تم نے نوک وغیرہ تو نہیں کی؟ تو میں نے کہا نہیں یار، یہ آواز تو میں بھی 2-3 دن سے سن رہی ہوں اور کافی ڈسٹرب ہوں۔ تو اس نے کہا شاید کوئی جانور ہے۔ خیر ہم لوگ سو گئے۔ صبح پھر اس بات پہ ڈسکشن ہو گئی، تو میری امی نے ہم سب کو، مطلب ہماری امیاں ایسی ہوتی ہے، ہماری مشرقی امیاں، کہ چلو یار تم لوگ ویسی پاگل ہو، ڈرتے ہو، ڈرپوک ہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ویسی لاگ جو ہے ادھر ادھر گھوم جاتا ہے۔ اب لوگ بھی خود سے گھوم جاتا ہے، یہ تو ہم نے صرف اپنی ماؤں سے سنا ہے، باقی تو کسی سائنس نے یہ ایجاد نہیں کیا کہ لوگ جو ہے وہ خود بخود گھوم جاتا ہے۔ تو خیر ہمیں کافی ڈر لگا اس بات سے، اور پھر ہم جو ہے 2-3 دن اسی طرح کچھ نہیں ہوا، لیکن اس واقعے کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور کافی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کافی حادثات ہوتے رہتے ہیں، مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب اکثر جب کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بھائی میری طرف دیکھتا ہے، میں اس کی طرف، کیونکہ اس لوگ کی واحد چشمدید گواہ ہم دونوں تھے، کیونکہ میں لوگ کی آواز سنتی تھی اور اس کا تو کمرہ تھا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی بچوں کو بالکل پتہ نہیں ہونے دیا، ورنہ وہ لوگ پھر بہت زیادہ ڈرتے ہو گئے۔ اسی وجہ سے صرف یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہ گئی۔
دوستوں ایک اور کہانی میں بھی اس گھر کے کچھ واقعات میں سناؤں گی جو کہ کافی ڈراؤنے ہیں، اور میں تو کافی ڈر چکی ہوں، کیونکہ دوستوں ہمیں یہ تب تک ڈراؤنے نہیں لگتے جب تک یہ ہمارے ساتھ خود نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں اگر آپ کے ساتھ رات کو اسی طرح ہو جائے، کوئی لاک کھولے، یہ تو انگلش اور انڈین فلموں میں ہوتا ہے، لیکن ریئل میں جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اوکے دوستوں، تھینک یو سو مچ۔